عبدي الله 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله في ربيع أطلع فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، تو جب وہ آ جائے گا بڑا ہنگامہ قیامت، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس روز ہوش آئے گی انسان کو کہ میں کیا کر کے لایا تھا۔ اے نبی ان سے پوچھیے، ہم بتائیں سب سے زیادہ گھاٹے میں کون رہے؟ اپنی سعی و جہد بھی ہے، بھاگ دوڑ بھی ہے، خون پسینہ ایک ہو رہا ہے، دن رات ایک ہو رہے ہیں، لیکن وہ سب اس دنیا ہی کے لیے، ان کی ساری سعی و جہد بھٹک کر رہ گئی، گم ہو کر رہ گئی اس دنیا کے اندر، اور سمجھتے وہ یہ کہ ہم تو بڑے کامیاب ہیں، بہت اچھا ہمارا بزنس پھیل رہا ہے، ایک مل تھا اب 2 ہو گئے، 2 کے 3 ہو گئے، سب اب یاد آ جائے گا، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس مقام بندگی سے اٹھ کر آپ نے اپنا اختیار، اپنی مرضی، اپنی سوچ، میری سوچ، میں بناتا ہوں قانون، میں ہوں حاکم، میں ہوں مالک، آپ طاغوت بن گئے۔ وآثر الحیات الدنیا، اور جس نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو، فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو جہنم ہی اب اس کا ٹھکانہ ہے۔ وأما من خاف مقام ربہ، اور جو شخص ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے کے خیال سے کہ ایک روز کھڑے ہونا ہے اور کوئی چیز تمہاری مخفی نہیں رہے گی۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور انہوں نے اپنے خواہش نفس کی باغیں کھینچ کر رکھی، روکے رکھا انہیں ان چیزوں سے کہ جو خواہشات ہیں نفس کی، مرغوبات ہیں۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سورۃ المطففین، یہ اصل میں 4 سورتوں کا ایک گروپ ہے، ان کے مضامین میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، پھر یہ مطففین، اور اس کے بعد پھر آئے گی سورۃ الانشقاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین۔ تف کہتے ہیں بہت حقیر سی شے کو، کم تولنا، کم ماپنا، کتنا فرق ڈال لے گا آدمی، 2 تولہ 4 تولہ، ایک سر جو ہے اس میں اتنا ہی کرے گا، کیا کرے گا؟ اتنی حقیر سی شے سے اپنا ایمان فروخت کر رہا ہے۔ تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، ویل ہے، جہنم کی بدترین وادی ہے ان کے لیے جو کمی ڈالتے ہیں۔ مطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب ناپ کر انہیں دیتے ہیں، او وزنوہم، یا وزن کر کے انہیں دیتے ہیں، یخسرون، تو کمی کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہاتھ کی تھوڑی سی جنبش ہے، یہ کیا بتا رہی ہے؟ یا تو اسے یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا اسے یہ خیال ہے کہ موت کے بعد جی اٹھنا نہیں ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، 2 میں کی تیسری سوال کیا ہوگا؟ یہ چھوٹی سی چیز ہے، تل کی اوٹ میں پہاڑ، یہ ہاتھ کی یہ حرکت بتا رہی ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کا یہ گمان نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یہ کیسے ہاتھ کی جنبش ہو رہی ہے؟ انہیں بعث بعد الموت پر ایمان نہیں ہے۔ لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے انہیں اٹھایا جائے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے رب کے سامنے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کوئی نہیں، فاجروں، فاسقوں، گناہگاروں کی کتاب سجین میں ہوگا۔ سجن کہتے ہیں جیل خانہ، تو یوں سمجھیے کہ ایک محافظ خانہ ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں، جہاں بڑے پرانی فائلیں جمع ہوتی ہیں، تو سجین وہ بھی محافظ خانہ جیل کی طرح ہوتا ہے، اس میں بھی سلاخیں لگی ہوتی ہیں۔ وما ادراک ما سجین، اور کیا تم نے سمجھا سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، اسی میں ان کے تمام اعمال کے اثرات ثبت ہیں۔ کتاب مرقوم، ویل یومئذ للمکذبین، تباہی اور ہلاکی اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو جھٹلا رہے ہیں جزا و سزا کے دن کو۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور نہیں جھٹلاتا اس دن کو مگر وہی کہ جو معتد ہے، حد سے تجاوز کرنے والا اور گناہگار ہے، وہ فیس نہیں کرنا چاہتا۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو کہتے ہیں یہ تو پچھلوں کی نقلیں ہیں، وہی باتیں چلی آ رہی ہیں۔ کلا بل
ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں، اس کے برعکس صورت یہ ہو چکی ہے کہ انہوں نے جو کچھ اب تک کمائی کی ہے، جو کرتوت کمائے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، دل پر زنگ آ گیا ہے۔ اب قرآن کا آئینہ سامنے آیا، کیسے جگمگائے؟ شیشہ جو ہے وہ تو زنگ آیا ہوا ہے، اس کے اندر تو وہ چمک ہے ہی نہیں۔ اسی کو ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ان هذه القلوب لتصدع، ان دلوں کے اوپر زنگ آ جایا کرتا ہے، کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، جیسا کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے اگر پانی پڑتا رہے اس پر۔ تو صحابہ نے پوچھا فما جلاؤھا یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول ہم تلواروں کو اگر زنگ لگ جاتا ہم شیکل کرتے ہیں، پالش کرتے ہیں، پھر جگمگا اٹھتی ہے، تو اس کی بھی کوئی جلا ہے کہ نہیں؟ فرمایا ہاں ہے، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو چیزوں کی کثرت کرو، یاد رکھو مرنا ہے یہاں رہنا نہیں، جانا ہے، اور نمبر دو کثرت کے ساتھ قرآن پڑھو، یہ قرآن یاد کراتا رہے گا، تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، تذکرہ ہے، یاد دہانی۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کوئی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے۔ قیامت کے دن ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوگا دیدار اللہ تعالیٰ کا۔ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ سورہ قیامہ میں جو کہا گیا ہے کہ وہ جو نیکوکار ہوں گے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اہل ایمان کو عین میدان حشر میں بھی دیدار الہی کی، یا اللہ کی کسی خاص شان کی کوئی ایسا مشاہدہ کرا دیا جائے گا جس سے کہ قیامت کے جو بڑے ہی سخت شدید جو مراحل ہیں ان کے لیے آسان ہو جائے۔ میرے نزدیک جو بھی ہمارے عام مفسرین کی رائے ہے وہی میرے نزدیک درست ہے کہ اہل ایمان کے لیے میدان حشر میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے اسی وقت جب یہ بھی کھڑے ہوں گے یہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ جیسے نقشہ آیا تھا سورہ نون میں، جب پنڈلی کھولی جائے گی وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، جو اہل ایمان ہوں گے وہ فوراً سجدے میں گریں گے، جو پہلے سے سجدے کرتے تھے، عادی تھے، اور وہ لوگ جو ان کی کمریں تختہ ہو کر رہ جائیں گی وہ اگر چاہیں گے بھی سجدہ کرنا سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم، پھر انہیں جھونک دیا جائے گا دوزخ میں، گویا کہ یہ مرحلہ دوزخ میں داخلے سے پہلے کا ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ میدان حشر کا ہے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، اور پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جس چیز کا کہ تم تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے کہ نہیں کچھ نہیں ہے، کوئی جزا سزا نہیں، کوئی دوزخ نہیں، کچھ نہیں۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کوئی نہیں، کتاب نامے اعمال نامے جو نیکوکاروں کے ہوں گے وہ علیین میں ہوں گے، علیین۔ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کچھ اندازہ ہے وہ علیون کیا ہیں؟ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، وہ جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہ ہوں گے علیون میں، اور ان کو دیکھیں گے، وہاں موجود ہوں گے مقربین، ملائکہ مقربین ہوں گے کہ جن کا قرب انہیں حاصل ہوگا، انہیں رکھا جائے گا اس بلند مقام پر قیامت تک کے لیے۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم دیکھو گے ان کے چہروں کے اندر تر و تازگی کی علامات ہیں۔ کوئی اچھی نعمتوں کے اندر ناز و نعم میں پلا ہو اس کا چہرہ کچھ اور ہوگا، جو بیچارہ آدھی پردی روٹی کھا رہا ہو، غذا پوری نہ مل رہی ہو تو اس کا چہرہ اترا ہوا ہوگا۔ یسقون من رحیق مختوم، وہاں انہیں پلائے جائے گی وہ شراب کہ جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی۔ یہاں سے نام اخذ کیا ہے سیرت کی ایک کتاب جو لکھی ہے ایک عالم دین نے، صفی الرحمن مبارک پوری، اور کتاب بہت عمدہ ہے، اس پر انہیں ایوارڈ بھی ملا ہے، اس اعتبار سے کہ واقعتاً احادیث کے حوالے سے سیرت، اور لیکن بہت ہی عمدہ اس میں سمجھتا ہوں کہ ترتیب ہے۔ رحیق مختوم، اب اس کا انگریزی میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں پلایا جائے گی وہ شراب کہ جس کے اوپر مہر لگی ہوگی، اور مہر بھی کس چیز کی؟ ختامہ مسک، مہر ہوگی مشک کی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اب چاہیے کہ اس چیز کے لیے لوگ جو چاہتے ہیں حاصل کرنا وہ اس کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کریں۔ تم دنیا میں لگے ہوئے دوڑ، میں حاصل کر لوں، میں حاصل کر لوں، ہر ایک حاصل کرنے کے لیے ایک سیٹ ہے جس کا کہ اعلان ہوا ہے، اب ساری سفارشیں دنیا بھر کا چکر ہو رہا ہے کہ مجھے یہ ملازمت مل جائے۔ دنیا میں تم ان چیزوں کے لیے جو بھاگ دوڑ کرتے ہو اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہو،
یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرو. اصل شے یہ ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کو دوام ہے. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم. وہ شراب جو رحیق مختوم ہوگی اس کی ملونی ہوگی تسنیم سے. یہ تسنیم کیا ہے؟ یہ بھی ایک چشمہ ہے. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. اللہ کے جو بہت مقرب جو بندے ہوں گے وہ جس چشمے کے کنارے بیٹھ کر وہ جو جام نوشی کریں گے وہ چشمہ جو ہے تسنیم. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. یقیناً یہ مجرم اللہ کے باغی جو ہیں یہ اہل ایمان پر ہنسا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. دیکھو انہیں پاگل ہو گئے یہ آخرت کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں. دنیا انہوں نے بالکل ہی بھلا دی اور لگے ہوئے ہیں آخرت میں. نو نقد نہ تیرا ادھار، پتہ نہیں وہ ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا، کیا پتہ. تو ہنستے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. جب ان کے قریب سے گزرتے تھے یہ مسلمان تو آپس میں آنکھیں مارتے تھے کہ یہ ہے وہ بے وقوف. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ. اور پھر جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو باتیں بناتے ہوئے وہ لوٹتے تھے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. اور جب انہیں دیکھتے تھے اہل ایمان کو تو کہتے تھے یہ لوگ بڑے بھٹک گئے، بہک گئے. اس میں ہمدردی کا انداز بھی ہو سکتا ہے. اچھا بھلا نوجوان تھا، اچھا بھلا اپنے کیریئر میں، اپنے کاروبار میں، اپنی تعلیم میں لگا ہوا تھا، کہاں اس نے اپنا کیریئر برباد کیا ہے. ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا علیہم حافظین. جبکہ انہیں نہیں بھیجا گیا کہ ان کی حفاظت کریں اور ان کے اوپر نگہبان تو بنا کر ہم نے نہیں بھیجا تھا. لیکن اب اصل بات آئی فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. آج کے دن، قیامت کے دن، اب یہ اہل ایمان ہنسیں گے یا ہنس رہے ہیں ان کافروں پر. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ. اب وہ جو بھی ان کے لیے تخت ہیں جو جمے ہوئے ہیں اعلیٰ، ان پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کیا حشر ہو رہا ہے ابو جہل کا اور ابو لہب کا. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بدلہ مل گیا کہ نہیں ان کافروں کو جو کچھ یہ کر رہے تھے اس کا. كلما ناديت ياه قال يا عبد قال يا عبدي. سورة الانشقاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اذا السماء انشقت. جب آسمان پھٹ جائے گا. دیکھیے ساری یہ صورتیں وہی تذکیر آخرت. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا. اذنت کان لگائے ہوئے ہیں اپنے رب کے لیے، سنتی ہے. یہ آسمان گویا کہ کان لگائے ہوئے. اذنت لربها وحقت. استمع له وانقاد. سنا اللہ کی بات کو، اپنے رب کی بات کو اور اطاعت کی. لربها وحقت. اور تعمیل کر دے. اور یہ اسی کی مستحق ہے، اس کا حق یہی ہے، اس کا مقام یہی ہے. حقا یحقو سے یہ مجہول بن گیا حقت. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ. اور جب کہ زمین کو پھیلا دیا جائے گا یا کھینچ دیا جائے گا. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. اور وہ نکال باہر کرے گی، گرا دے گی باہر جو بھی اس کے اندر تھا اور خالی ہو جائے گی. یہ آگے چل کر سورہ زلزال میں بھی آئے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. جب کہ زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی. جو مردے ان میں دفن ہیں، جو بھی ان کے اجزاء ہیں، ان سب کو نکال کر تاکہ وہ دوبارہ بنے اور بن کر کھڑے ہو جائیں. اور بھی جو کچھ ہے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. اور زمین کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم سنتی ہے اور اس کی تعمیل کرتی ہے، اور وہ اسی کی سزاوار ہے، یہی اس کو لائق ہے، زیب دیتا ہے. یا ایھا الانسان. اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. تیرا مقدر یہی ہے، تکلیفیں جھیلتا ہوا، بوجھ برداشت کرتا ہوا، کوفت برداشت کرتا ہوا، تجھے ایک پر دوسری، دوسری پر تیسری کوفت اور تکلیف، اور پھر جا کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے. ملاقی. اب جو بار برداری کے حیوان ہیں، بیل ہے جتا ہوا ہے، اب جتائے رکھیے، اسے رہٹ میں لگا لیا آپ نے اس کو کسی اپنے ہل میں جوت لیا، اس کے بعد اس سے حساب کتاب تو کوئی نہیں نا. حضرت ابوبکر کہا کرتے تھے عجیب کیف کے عالم میں، کاش کہ میں ایک چڑیا ہوتا جو درختوں پر چہچہا رہی ہے، اس سے کوئی محاسبہ نہیں. کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو جلا دی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس سے محاسبہ کوئی نہیں، پوچھ گچھ کوئی نہیں. یہاں ہے محاسبہ. یا ایھا الانسان انک کادح. مشقتیں بھی جھیلو، صدمے بھی جھیلو، بوجھ بھی اٹھاؤ، اینٹیں بھی ڈھو،
اور جو بھی کرنا ہے قلم کی گھس گھس کرو، بیٹھو، جاؤ 3 جگہ 4 جگہ مطلب کرو اور مریضوں کی خدمتیں کرو، اور پھر یہ کہ سب کچھ کر کے پھر ایک دن کھڑے بھی ہو جانا ہے، اب جاؤ ذرا حساب کتاب۔ لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افناہ، حساب دو عمر کا، 80 برس کی عمر دی تمہیں، کہاں فنا کی؟ خاص طور پر وعن شبابہ فیما ابلاہ، شباب، جوانی، قوتوں کا، امنگوں کا دور، وہ کہاں گلائی تھی جوانی۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کا حساب دو، کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، اور کہاں خرچ کیا تھا، عیاشیوں میں، عللوں تللوں میں، یا ادائے حقوق میں۔ وَأَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور 5واں سوال سب سے مشکل ہے، جو علم حاصل ہوا تھا اس میں عمل کتنا کیا۔ اس اعتبار سے ایک بات بتا دوں، برا نہ مانے، جن لوگوں نے پابندی سے یہاں، یہ ان کی سب سے بڑی مشکل ہو گئی ہے، اب سب سے بڑی مشکل اب ان کی ہے۔ اما عمل فیما علم، جو علم حاصل ہوا ہے اس میں عمل کا حساب کتاب ہوگا۔ وہ غریب جنہیں موقع ہی نہیں ملا، کبھی کوئی ایسی صورت ہی نہیں بنی کہ ان کے سامنے قرآن کی دعوت آ گئی ہو، ان کے پاس شاید کوئی نہ کوئی عذر ہو، ان کے عذر کا حصہ جائے گا ان پر جن کے ذمہ تھا کہ قرآن کی پہنچایا نہیں پہنچایا۔ لیکن یہ ہے کہ جن تک یہ بات پہنچ گئی انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سخت ہے معاملہ۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، تو وہ کہ جس کو دی جائے گی کتاب اس کے داہنے ہاتھ میں، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس سے تو لیا جائے گا بہت ہی ہلکا نرم حساب۔ وہ ہلکا اور نرم حساب کیا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت عائشہ سے روایت موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہا، ينظر فی کتابہ ویتجاوز عن سیئاتہ واما من نوقش فی الحساب فقد ہلک، یعنی حساب یسیریہ کی کتاب نہ اس کا دیکھ لیا جائے گا بس ایک نظر سے، اور اس کی خطاؤں کو بخش دیا جائے گا، لیکن جس سے مناقشہ ہو گیا، جرا ہو گئی، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حساب یسیر یہ ہے، کوئی مناقشہ نہیں، کوئی جرا نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نرم معاملہ کرے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ جب واپس آئے گا اس عدالت کے کٹہرے سے تو بڑا خوش و خرم آئے گا اپنے گھر والوں کے پاس کہ جان چھٹی لاکھوں پائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے میرا معاملہ تو سیدھا ہو گیا۔ لیکن اب اس کے برعکس کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ شخص کہ جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے، وہ کیوں؟ دینا تو ہے بائیں ہاتھ میں، وہ بائیں ہاتھ پیچھے کر لے گا، میں لینا نہیں چاہتا تو وہاں پکڑا دیں گے، یہاں حاضر ہے۔ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، اب وہ موت طلب کرے گا، کسی طرح موت آ جائے، میں ختم ہو جاؤں، میں معدوم ہو جاؤں، میرا وجود نہ رہے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، لیکن وہ داخل ہوگا جہنم میں۔ انہو کان فی اہلہ مسرورا، بہت اہم ہے یہ مقام، وہ اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش و خرم رہا ہے زندگی میں، دنیا میں، حرام سے دن بھر کی محنت کر کے۔ دیکھیے ایک بات آپ کو بتا دوں، اگر آپ اللہ کے دین کا حق ادا نہیں کر رہے تو چاہے 100% حلال سے کما رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے دین کا حق آپ نے ادا نہیں کیا۔ وہ جو غصب کیا جا رہا ہے اللہ کا حق، وہ کہاں جائے گا جب تک کہ آپ وہ حق ادا نہ کریں جو دین کا ہے۔ اس اعتبار سے سمجھ لیجیے حرام اور حلال یہی نہیں ہے، حرام اور حلال کے بڑے مراتب ہیں۔ ایک حرام خور وہ ہے جو سور کھا رہا ہے، آپ نے کہا بہت یہ تو چھی 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 سور کھا رہا ہے، حرام سب کو معلوم۔ ایک وہ ہے جو کھا رہا ہے بکری کا گوشت، بکری بھی خود ذبح کی ہے تاکہ قصائی کا بھی معاملہ کو خراب نہ ہو جائے، لیکن یہ کہ وہ بکری خریدی ہے کسی کی جیب کاٹ کے، تو کیا کھا رہا ہے؟ حلال کے حرام؟ حرام۔ اس کو بڑھاتے جائیے، باطل کے غلبے کے تحت سانس لینا بھی حرام ہے۔ یو ہیو ریکنسائلڈ، تم نے باطل کو تسلیم کر لیا، ذہن قلبن طاغوت کو تسلیم کر لیا ہے، تمہارا جینا حرام، تمہارا سانس حرام، الا یہ کہ تن من دھن،
اپنی صلاحیتوں کا صرف منیمم رکھا جائے اپنے لیے اور میکسیمم جو ہے خرچ کر دیا جائے اس نظام کو بدلنے کے لیے، وہ اس کا کفارہ ہو جائے۔ ورنہ یہ کہ وہ آپ ناپ تول کر کے تو حلال کھا رہے ہیں، لیکن جس نظام باطل کی آپ چاکری کر رہے ہیں، جس کی ملازمت کر رہے ہیں، جسے سپورٹ کر رہے ہیں، بڑی تنخواہ ملی ہے، ورلڈ بینک کی کسی برانچ میں جو ہے مینیجر لگ گئے ہیں، کس نظام کو آپ چلا رہے ہیں؟ بہرحال وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ لیکن وہ دنیا میں خوش و خرم تھا، اچھا کھلا رہا تھا، دودھ ملائی ربڑی اپنے بچوں کو، ہر وقت آ رہا ہے تو نئی چیزیں لے کر آ رہا ہے، ولایت سے آ رہا ہے تو ایک ایک بچے کو بلا کر تمہارے لیے یہ لایا ہوں، تمہارے لیے یہ لایا ہوں۔ وہ دنیا میں وہ خوشیاں لے آیا، اب یہاں کچھ نہیں ہے۔ وہ اللہ کا بندہ جو دنیا میں ڈرتا رہا، انا کنا فی عہدنا مشفقون، ہم تو ڈرتے تھے کیا ہوگا، اللہ کے حضور میں کچھ کھڑا ہونا ہوگا، ان کے لیے یہاں آیا ینقلب الی اہلہ مسرورا، اب وہ لوٹے گا اللہ کی عدالت کی کٹہری سے اپنے گھر والوں کی طرف تو خوش و خرم ہوگا۔ اور یہ جو ہے یہ دنیا میں خوش و خرم رہا تھا اپنے اہل و عیال میں۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحور، اس کو گمان یہ ہو گیا تھا کہ لوٹ کر آنا نہیں ہے، ہمارے پاس آنا نہیں ہے۔ بلا، کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، یقیناً اس کا رب تو اسے دیکھ رہا تھا، ہر آن دیکھ رہا تھا، اس کی نگاہ میں تھا۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق۔ یہ ہے اصل میں وہ مقام جس کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سورہ مدثر کی ان آیات کو ذہن میں رکھیے۔ کلا والقمر، ایک تو یہ دیکھیے کہ وہاں بھی درمیان میں پھر اثر نو قسمیں آ گئی تھیں، تقریباً جو سمجھیے دو صورتیں بن گئیں، شروع میں یا ایھا المدثر سے لے کر اور آیت نمبر 31 تک، اور پھر کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انھا لإحدی الکبر۔ وہی بات یہاں ہے، ایک مضمون پورا ہو چکا۔ فلا اقسم بالشفق، تو نہیں مجھے قسم ہے شام کی سرخی کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور جو چیزیں اس میں سمٹ آتی ہیں، والقمر اذا اتسق، لیکن پھر جب چاند جو ہے رفتہ رفتہ بھرتا ہے اور پورا ہو جاتا ہے، 14ویں کا چاند بن جاتا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اسی طرح تم چڑھو گے درجہ بدرجہ۔ وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، انہیں کیا ہو گیا ہے، ایمان کیوں نہیں لاتے، کیوں نہیں مانتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن ان پڑھ کر سنایا جاتا ہے کیا ہو گیا انہیں کہ سجدہ نہیں کرتے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بجائے ایمان لانے کے یہ کافر جو ہیں یہ تو الٹا اور جھٹلا رہے ہیں۔ واللہ عالم بما یوعون، اور اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا بھرے ہوئے ہیں اپنے ہاں۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو اے نبی ان کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، سوائے ان کے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے اجر ہے بے انتہا، کبھی ختم نہ ہونے والا، منن، کاٹ دینا، اگر کوئی چیز کٹ جائے گی اس کی انتہا ہو گئی، نہیں، یہ کٹ نہیں سکے گا، اس کا سلسلہ جاری رہے گا، مسلسل غیر ممنون، یہ مسلسل ہے، ختم ہونے والا نہیں۔ سورۃ البروج، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا جو پس منظر ہے پہلے اس کو تاریخی طور پر سمجھ لیجئے۔ ہمیر کے بادشاہ جو ہوتے تھے یمن میں، وہ بہت عرصے تک تو وہ عیسائی رہے، لیکن یہ کہ ایک زمانہ درمیان میں ایسا آیا کہ یہودیوں کا ایک بادشاہ جو ہے وہاں پر اس نے اقتدار پکڑا، ذو نواس، اور اس کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس نے پھر عیسائیوں کو پرسیکیوٹ کیا، کیونکہ ان کے درمیان دشمنی تو چل رہی تھی۔ جو عیسائی تھے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو، جو ان میں سے اچھے تھے وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، جو ان میں سے ذرا یوں سمجھیے کہ غلو کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، انہوں نے خدا کا بیٹا مان لیا۔ میں اس وقت اس میں نہیں جانا چاہتا تفصیل میں۔ ہوا یہ تھا کہ اس وقت پھر بہت سے عیسائیوں کو ذو نواس نے قتل کیا، جیسے ہولوکاسٹ اس وقت ہوا ان کے لیے، اس طریقے سے ایک اس سے کم تر پیمانے پر 20,000 عیسائیوں کو اس نے زندہ جلایا ہے آگ میں۔ یہ واقعہ حضور کی بعثت سے بہت قریب تھا، یہ 523 عیسوی میں ہوا ہے واقعہ اصحاب الاخدود کا، اور بالکل یعنی سمجھیے کہ یمن میں ہوا ہے، جو کہ مکے کے جنوب میں ہے۔ وہ ہے یہ اصحاب الاخدود، بڑی بڑی کھائیاں کھود کر اس میں لکڑی کا ایندھن بھر کر آگ جلائی گئی اور پھر ان کو لے جا کے جو ہے وہاں پر ڈالا گیا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ،
اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ ہے جو آ کر رہے گا، یعنی قیامت کا دن، وشاہد و مشہود، اور قسم ہے اس دن کی جو خود آتا ہے، یعنی جمعے کا دن عام طور پر سمجھا گیا ہے، اور بھی ان قسموں کی مختلف تعبیرات ہیں۔ جمعہ جو ہے خود آتا ہے چل کر ہر گاؤں میں، ہر شہر میں۔ وہ مشہود عرفہ کا دن جو ہے وہاں پہ آپ کو جانا پڑتا ہے، وہ عرفہ یہاں نہیں آئے گا، وہ عرفات تو وہیں ایک جگہ پر ہوگی جہاں پر کہ حاضری دینی ہوگی۔ یہ ساری قسموں کے بعد اصل بات کیا؟ قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہو گئے وہ کھائیوں والے جنہوں نے کھائیاں کھودی۔ ویسے تو یہ کہ ہلاک ہو گئے وہ جو جلے ہیں، جن کو جلایا گیا ہے، حقیقت کے اعتبار سے ہلاک وہ ہوئے جنہوں نے جلایا ہے۔ یہ تو جلے، ادھر جان نکلی، ادھر گئے اللہ کے ہاں جنت کے اندر۔ اور ان کا جو حشر اب ہوگا تو وہ تو اصل میں ہلاک تو یہ ہوئے ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، وہ آگ جو بڑی ایندھن والی تھی، بڑی ایندھن سے جلائی گئی تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اہل ایمان کے ساتھ دیکھ بھی رہے تھے، نظارہ کر رہے تھے۔ جو چیخ چہاڑ ہوگی، جو کچھ ہوگا وہ وہاں ہو رہا تھا۔ جیسے کہ ایکسٹرمینیشن پلانٹس بنائے گئے ہٹلر کی جرمنی میں، اور اس میں وہ گیس چیمبرز، اور پھر اس کے بعد پٹے، اور اس کے اوپر لاشیں جا رہی ہیں، اور ان کا چورا کر کے کیمیکل سے ان کو ٹریٹ کر کے ایک سیاہ مائع نکل رہا ہے بدبودار باہر، اور کچھ بھی نہیں، نہ کسی ہڈی کا پتہ ہے، نہ بال کا پتہ ہے، نہ گوشت کا پتہ ہے۔ اس سے پہلے ان کے کپڑے اتروا لیے جاتے تھے کہ اس کو، ان میں جوئیں ہوں گی، ان کو ذرا ہم نے پیمنٹ کرنا ہے، اس کو سے نکالنی ہے جوئیں۔ اس سے آگے جا کر ان کے بال جو ہے وہ شیو کر، عورتوں کے بھی مردوں کے بھی، ان بالوں سے انہوں نے پھر وہ اپنے قالین بنائے کہ جو نازیوں کے دفتروں کے اندر جا کے بچھے۔ ہیومن ہیئر کے اگر آپ بنا سکتے ہیں بھیڑ کی اون کے اور بکری کے، تو انسان کے بال کیوں نہ استعمال کیے جائیں؟ ہوئے، اور پھر ان کو ایک گیس چیمبر میں لا کے سب کو ختم کیا اور لے گئے۔ بہرحال اس موت سے بہت آسان موت رہی ہوگی۔ گیس سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، مر جاتا ہے۔ رات کو جو سوتے ہیں انگیٹھی جلا کر، صبح کو معلوم ہوتا ہے 4 آدمی مر گئے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا ہوگا، وہ سوئے کے اندر ہی ختم ہو گئے۔ لیکن یہ کہ جو اب ان پر بیتے گی، وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ، وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آگ میں جس کو جلایا جا رہا ہو اس کا تو مسئلہ اور ہے بالکل۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور نہیں انتقام لے رہے تھے ان سے، إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر جو زبردست ہے، ستودہ صفات ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ کہ جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تو ہر چیز پر خود گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے اس فتنے میں ڈالا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ بھی نہیں کہی۔ اگر تو موت سے پہلے توبہ کر لی، ایمان لے آئے تو معاملہ صاف ہو جاتا۔ ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، تو ان کے لیے ہوگا جہنم کا عذاب اور جلا ڈالنے والے عذاب۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے وہ باغات ہوں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ذالک الفوز الکبیر، وہ ہے اصل بڑی کامیابی۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہ حلیم ہے، رسی دراز کرتا ہے، وہ رسی دراز کرنے کا تذکرہ اگلی صورت میں آئے گا، لیکن یہ کہ جب پکڑتا ہے تو ان بطش ربک لشدید، انہ هو یبدئ و یعید، وہی ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے وہی اعادہ کرے گا۔ جب پہلے بنایا وہ بعد میں تو نہیں بنائے گا۔ وہو الغفور الودود، وہ بخشنے والا بھی ہے، محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ فعال لما یرید، جو ارادہ کر لے کر گزرنے والا ہے، اس کے ارادے کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہیں نہیں پہنچ چکی ہیں خبریں لشکروں کی؟ فرعون و سمود، فرعون کے لشکر، قوم سمود کے لشکر۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، لیکن یہ کافر جو ہیں یہ تکذیب ہی کرتے رہیں گے، جھٹلاتے ہی رہیں گے۔ واللہ من ورائہم محیط، جبکہ اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ تو قرآن مجید ہے، بہت بزرگ اور بہت باعزت قرآن جو ہے لوح محفوظ میں، اصل وہاں ہے۔ اب یہ تیسری مرتبہ پھر آ گیا۔ کتاب مکنون، سورہ واقعہ میں، انہ
فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ. 4 مقامات ہیں جس میں بتایا گیا اصل قرآن وہاں ہے. سورۃ الطارق بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کے وقت اندھیرے میں آنے والے کی. اندھیرے میں آنے والے ستارے. وما ادراک ما الطارق، تم جانتے ہو کیا ہے وہ طارق؟ النجم الثاقب، وہ ستارہ، چمکدار ستارہ. ان کل نفس لما علیہا حافظ، جان لو کہ کوئی جان نہیں ہے کہ جس پر کوئی نہ کوئی نگہبان موجود نہ ہو. ان علیہم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. پھر یرسل علیکم حفظہ، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک انسان کے لیے کتنے فرشتے معمور کیے ہوئے، اس کی حفاظت کرنے والے فرشتے اور اس کے اعمال کو لکھنے والے فرشتے. ان کل نفس لما علیہا حافظ، یقیناً ہر جان پر ایک نگہبان موجود ہے. فلینظر الانسان مما خلق، انسان کو سوچنا چاہیے کس چیز سے پیدا کیا گیا. خلق من ماء دافق، پیدا کیا اس پانی سے جو اچھلتا ہوا نکلتا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، اور نکلتا ہے انسان کی پیٹھ اور اس کی پسلیوں کے مابین سے. یہ جو ٹیسٹیکلز ہیں کہ جس سے اسپرمیٹک فلوئڈ بنتا ہے، یہ اصل میں وہاں پر بیک کے ساتھ، ہڈی کے ساتھ جو ہے وہاں اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ایمبریو کے اندر، پھر یہ نیچے اتر جاتا ہے. لیکن یہ کہ اصل جگہ وہیں ہے، اس کی بلڈ سپلائی بھی وہیں سے ہے. تو ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے مابین. انہ علی رجعہ لقادر، اور یقیناً جس نے بنایا ہے وہ اس کو واپس دوبارہ رجوع کرنے پر، دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے، دوبارہ بنا سکتا ہے. یوم تبلی السرائر، بلکہ یہاں اس کا مطلب ہوگا کہ علی رجعہ لقادر، اس کو واپس لا سکتا ہے، یعنی لا کے اس نے بنایا تھا اپنے پاس واپس بھی لے آئے گا. یوم تبلی السرائر، جس دن کے تمام جو چھپی ہوئی چیزیں سرائر، تو یہ جانچی جائیں گی، نکال لیے جائیں گے بھید سارے. فما له من قوت ولا ناصر، تو نہیں ہوگی کسی بھی انسان کے لیے نہ کوئی طاقت نہ کوئی مددگار. والسماء ذات الرجع، قسم ہے اس آسمان کی، یا گواہ ہے یہ آسمان جو بارش بھیجتا ہے ٹھہر ٹھہر کر، وقفے وقفے سے. والارض ذات الصدع، اور گواہ ہے یہ زمین کہ جو پھوٹ نکلنے والی ہے، بارش آتی ہے زمین پھوٹتی ہے، اس کے مسام کھلتے ہیں اور اس میں سے پھر پودے نکلتے ہیں. انہ لقول فصل، یہ قرآن قول فصل ہے، قول فیصل ہے. وما ہوا بالہزل، یہ کوئی لغو شے نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا، دیکھیں یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ حق کے ساتھ اترا ہے. وہی بات یہاں ہے، انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن کلام بن کر آئی ہے کتاب. وما ہوا بالہزل، یہ ایسی کوئی مذاق ہنسی کی بات، کوئی لغو بات نہیں ہے. انہم یکیدون کیدن واکید کیدا، اے نبی یہ لوگ اپنی سی چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں. فمہل الکافرین، تو اے نبی ان کافروں کو ذرا مہلت دیجئے، جلدی نہ کیجئے. امہلہم رویدا، ذرا ڈھیل دیجئے، تھوڑی دیر ابھی انتظار کیجئے. فاصبر لحکم ربک، یعنی ولا تعجل علیہم جو بعد میں آیا تھا، ان کے لیے جلدی جو ہے فیصلے کی آپ خواہش نہ اپنے دل میں آنے دیں. اور آپ کے مساطل سے یہ گویا کہ مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی ہم نے اسی ان کی ڈھیلی کرنی ہے، انہیں ہم نے آزمانا ہے، انہیں مہلت دینی ہے کہ شاید کہ یہ سنبھل جائیں، شاید کہ واپس آ جائیں. كلما ناديت ياه قال يا عبدي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى. اب جو 2 صورتوں کا جوڑا آ رہا ہے، سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ، ان دونوں کے بارے میں یہ بات تو آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں آپ ان صورتوں کی قرأت فرماتے تھے. پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی، دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ. اور اس کی وجہ بھی صاف سمجھ میں آ جاتی ہے، ان دونوں میں تذکیر کا حکم ہے حضور کو. فذکر انما انت مذکر فذکر ان نفعت الذکریٰ،
تو چونکہ جمعہ اور عیدین میں خطبہ ہے، باقی نمازیں جو ہیں وہ تو صرف قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ کہ جن نمازوں کے ساتھ خطبہ ہے اس میں وہ تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، اور اس کے حوالے سے پھر یہ صورتیں جو ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں کے لیے گویا کہ منتخب کی۔ سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیان کرو اپنے اس رب کے نام کی جو بہت بلند و بالا ہے۔ نام کا لفظ یہاں کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ہمارا جو بھی کوئی ذہنی رشتہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جہاں تک اس کی ذات ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس کا کوئی تصور ہمارے لیے ممکن نہیں، ہمارے تخیل سے تصور سے وراء الورا ثم وراء الورا، ہمارا جو بھی اس کے ساتھ ذہنی قلبی رشتہ ہے اس کے ناموں کے حوالے سے ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، لہذا تسبیح بھی ہوگی اللہ کی، تحمید بھی ہوگی تو اللہ کے ان اسماء کے حوالے سے۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یہ چار الفاظ جو ہے بہت قابل توجہ ہیں۔ جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تین الفاظ میں تخلیق کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا تقسیم کرتے ہوئے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، ایک شے کا پہلے ایک ذہن میں نقشہ بنتا ہے، پھر اس کا بالفعل اس کو پھر باہر جو ہے اس کا وجود آتا ہے، پھر اس کے فنیشنگ ٹچز ہوتے ہیں، پھر تصویر ہے اس کی۔ الخالق الباری المصور، یہ سورہ حشر کے آخر میں جو اسماء کا گلدستہ ہے سب سے بڑا قرآن حکیم میں، اس میں آخر میں یہی تین ہے۔ یہاں چار الفاظ ہیں، خلق فسوا، اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہے کسی چیز کا جو اصل حیولہ ہے وہ تیار کر دیا جائے۔ اس کی سادہ ترین مثال یہ ہے کہ بلڈنگ ہے، اس کا سٹرکچر کھڑا ہو گیا، اب اس کے بعد تسویہ ہے، اس کی چھان پھٹک کر کے سنوارنا ہے، اس کو، اس کے اندر ڈیکوریشن ہے، اس کے اندر مختلف جو ہے خوبصورتی کی چیزیں پیدا کرنی ہے، یہ تسویہ ہے۔ تو تخلیق ڈھانچہ کھڑا ہو جانا، اور تسویہ پھر اس کے اندر تمام چیزوں کو بہتر سے بہتر انداز میں فنیشنگ ٹچز دینا۔ والذی قدر فہدی، اب ہر شے کی جو کہ ان دو مراحل سے گزر چکی ہے، تخلیق اور تسویہ کے دو مراحل سے، اب اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا جاتا ہے، اس کی کیا کیپیبلٹیز ہیں، اس کی کیا پوٹینشیلٹیز ہیں، یا یوں کہیے اس کی کیا لیمیٹیشنز ہیں۔ اب ایک انسان ہے لیکن اس کی یہ لیمیٹیشن ہے کہ وہ اڑ نہیں سکتا، پرندہ ہے، چھوٹی سی چڑیا اڑتی پھرتی ہے، تو ہر ایک نوع کی لیمٹس ہیں، ہر ایک نوع کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک تقدیر، اس کا ایک اندازہ جو ہے مقرر کر دیا ہے۔ پھر انواع کی تقدیر مقرر، انسانوں کی بھی تقدیر ہے، وہ جو میں بتا چکا ہوں، شاکلہ جو بنتا ہے، وہ جو بھی جینز آئے ہیں وہ تو اس کے گویا کہ گیون ہیں، اس کے لیے کسی کو ذہانت والے ملے ہیں، کسی کے اندر جسمانی قوت والے زیادہ ہیں، کسی میں کوئی اور وصف ہے، تو یہ بھی اس کے لیے گیون ہے، اور اس سے اس کا شاکلہ تیار ہو جاتا ہے، اس کی شخصیت کا ایک سانچہ بنتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر جو بھی اب وہ محنت کرے گا اس کے اندر اندر کرے گا، اس سانچے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ جیسے انگریزی کی کہاوت کہہ لیجئے یا جو بھی اسے کہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ یو کانٹ آؤٹ گرو یور اسکن، یہ کھال جو ہے ہمارے جسم پر چڑھی ہوئی ہے، آپ کتنے ہی موٹے ہو جائیں، میں اور کتنا ہی پھیل جاؤں، لیکن کھال سے باہر تو نہیں نکلوں گا، کھال وہ پھیلتی چلی جائے گی، تو کھال کے اندر رہنا ہے۔ اسی طرح وہ جو سانچہ بن گیا ہے انسان کی شخصیت کا، نیکی کریں گے تو اسی کے اندر اندر کریں گے، بدی کریں گے تو اس کے اندر اندر کریں گے۔ اب اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ کن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لے گا کہ اس شخص کے اندر کتنی کیپیبلٹی تھی، اس کے حساب میں اس نے کیا کیا۔ تو یہ ہر کریشن کے لیے یہ چار الفاظ جو یہاں آئے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی، وہی ہے کہ جو نکالتا ہے چارہ زمین سے، فجعلہ غثاء احوا، جو شروع میں تو گھاس اگی ہے تو بڑی خوبصورت ہریاول جو ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور چورا چورا ہو جاتا ہے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، اے نبی ہم آپ کو پڑھا دیں گے، آپ بھولیں گے نہیں۔ یہ بھی وہی بات ہے جو سورہ قیامہ میں آ چکی ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمہ ہے، آپ یہ مشقت زیادہ اپنے اوپر نہ لیں، یہ ہم کام کر دیں گے، آپ کے سینے میں اس کو جمع کر دیں گے اور پڑھوا دیں گے، ترتیب بھی بتا دیں گے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ تو اگر اللہ چاہے، فرض کیجئے یہ اس لیے بات کو واضح کرنے کے لیے، اللہ بلانا چاہے گا تو آپ لاکھ اپنی زبان کو حرکت دیتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو آپ باہر نہیں نکل سکتے، آخر اللہ تعالیٰ قدیر ہے اللہ شے پر۔
لیکن یہ صرف اس امکان کو ظاہر کرنے والی بات ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے یہ نکل آتا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت جو ہے اللہ نے بھلوا بھی دی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسے ہی ہے، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو تو سب سے پہلے میں پوجوں گا اسے، تو یہ اس طرح کی چیز ہے۔ الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو جانتا ہے، خواہ کوئی بلند آواز سے بات کہی جائے اور خواہ اسے چھپایا جائے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اب یہ لفظ ذرا یہاں نوٹ کر لیجئے، یہ آگے بڑھ کر ایک مضمون کھلے گا اس سے۔ اور سہج سہج، تیسیر، یسر سے باب تفعیل، آسان کرنا، تھوڑا تھوڑا رفتہ رفتہ ہم آپ کو آسان بنا دیں گے۔ کس چیز کے لیے؟ یسرا، وہ بڑی جو آسانی ہے جنت وہاں پہنچائیں گے، اور جو بڑی کامیابی ہے دنیا میں دین کا غلبہ وہاں بھی پہنچا دیں گے، لیکن سہج سہج ہوگا۔ اس کے لیے اپنا ایک تدریج ہے جو ہماری حکمت میں، ہمارے علم میں ہے۔ ویسے ہم چاہیں آنے واحد میں کر دیں، دین کا غلبہ ہو جائے، کوئی رہے نہ دشمن، آنے واحد میں تمام انسان جو ہے اور تمام جنات کو ابو بکر جیسا بنا دیں، ہم بنا سکتے، لیکن یہ کہ ہماری جو حکمت تخلیق ہے اس میں یہی ہوگا، تیسیر، آہستہ آہستہ، اور یہ فلسفہ آگے چل کر بہت کھلے گا۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، آپ تو یاد دہانی کراتے رہیے اگر فائدہ دے سمجھانا۔ اور اس میں در حقیقت یہ ہے کہ ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کی تذکیر جو ہے، اگر تو کہہ دیا ہے یہاں پر اگر فائدہ پہنچائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر فائدہ پہنچائے تبھی تذکیر کی جائے، اس لیے کہ آگے آ رہا ہے سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، یعنی آپ اگر تذکیر کریں گے تو جس کے دل میں کچھ خوف ہے اس کو تو فائدہ ہو جائے گا نا۔ آپ تذکیر فرما رہے ہیں، نئی وحی آ گئی ہے، اسے آپ نے پڑھ کر سنایا ہے، وہ جن کو پرواہ نہیں ہے ان کو تو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کے اہل ایمان ساتھیوں کے علم میں اضافہ ہوگا، ان کے اندر اور جو ہے ایمان جو ہے بڑھے گا۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، البتہ جو شقی ہے، بدبخت ہے، وہ اس سے اپنا پہلو کترا جائے گا، وہ پہلو موڑ لے گا۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، جس کا انجام پھر یہ ہونا ہے کہ وہ بڑی آگ میں جھونکا جائے گا، داخل ہوگا بڑی آگ میں۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر نہ اس میں وہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا، نہ زندوں میں نہ مردوں میں۔ لا تبقی ولا تذر، سورہ مدثر میں جو آیت آئی تھی، ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، پھر نہ اس میں اس کو موت آئے گی، نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں۔ قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ، یہ مضمون بھی آگے اب پھیلے گا اور بڑھے گا، ترقی کرے گا۔ قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہوا وہ کہ جس نے تزکیہ حاصل کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور پھر نماز پڑھی۔ تو اس میں یہ کہ یہی شکل ہو چکی ہے جمعے کے اندر، پہلے جو ہے تذکیر کے لیے خطبہ ہوتا ہے، خطبہ جو ہے تذکیر کے لیے ہے۔ چنانچہ جو حدیث ہے مسلم شریف میں، حضور کا معمول کیا تھا جمعے کے لیے؟ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما یقرأ آیات القرآن ویذکر الناس، حضور کے دو خطبے ہوتے تھے، اس کے درمیان آپ بیٹھتے بھی تھے تھوڑی دیر کے لیے، حالانکہ خطبے آپ کے ہوتے تھے بہت ہی مختصر، کوئی تھکان کی وجہ سے نہیں آپ بیٹھتے تھے، حضور وقفہ ڈال کر اور ان کو دو خطبے بناتے تھے، لیکن اس خطبے میں کرتے کیا تھے؟ یقرأ آیات من القرآن، قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سناتے تھے، ویذکر الناس، لوگوں کو یاد دہانی کراتے تھے۔ اور اس میں معاملہ کیا تھا؟ از دل خیزت بر دل ریزت، زبان کا حجاب تھا ہی نہیں، حضور کی زبان عربی اور جو سننے والے بیٹھے ان کی زبان عربی، تو لمبے چوڑی بات کی ضرورت بھی نہیں تھی، ہمیں تو معنی بتانے پڑتے ہیں، اس کا مفہوم بتانا پڑتا ہے، ترجمہ کرنا پڑے گا، کوئی نحوی اشکال ہو بتانا ہوگا، انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی، مختصر ترین خطبہ ہوتا تھا، اور اس میں تذکیر، یاد دہانی۔ اور اسی میں آتا ہے اصل میں وہ حدیث جو آتی ہے کہ وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہاں اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ جو پہلی گھڑی میں، اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، ایک رائے تو یہ ہے کہ اشراق کے وقت جو لوگ پہنچ گئے مسجد میں، گویا کہ وہ پہلی ساعت میں مسجد میں آ گئے جمعے کے روز، ان کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ ایک اونٹ کی قربانی سے ہوتا ہے۔ جو دوسری ساعت میں آئیں گے انہیں اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک گائے کی قربانی، تیسری ساعت میں آئیں گے ان کو اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک بکری یا میڑھا جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کیا، چوتھی ساعت میں آئیں گے ان کے لیے ایسا ہے کہ ایک مرغی ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی، اور جو پانچویں میں آئیں گے وہ ایسے جیسے کہ ایک انڈا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ اس کے بعد جو آتا ہے تو جو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں مسجدوں کے دروازوں پر
اور ان کے رجسٹر ہوتے ہیں، ان میں حاضری کا اندراج کرتے ہیں وہ. اس کے بعد جب امام کا خطاب شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد فرشتے اپنے رجسٹر بند کرتے ہیں. یستمعون الذکر، وہ بھی اس ذکر کو سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں. یعنی اب جو آنے والے ہیں ان کا اندراج نہیں ہوتا. فرض کی ادائیگی تو ہو جائے گی، چاہے خطبے کے دوران بھی آپ پہنچ گئے ہیں تب بھی جمعے کی فرض کی ادائیگی تو ہو جائے گی، لیکن فضیلت کا معاملہ دفتر فضیلت ہے جو فرشتے بند کرتے ہیں. اب آپ کا اندراج نہیں ہوگا جب امام نے خطبہ شروع کر دیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، پہلے خطبے میں اللہ کا نام لیا، ذکر کیا، پھر نماز پڑھی. یہ ترتیب گویا کہ جمعے کے اندر ہو رہی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا اصل مرض کیا ہے؟ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اللہ 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله الله